اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه اما بعد۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے کہ شرک پر اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو اس کو سیدھا جہنم کا راستہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں شرک کا دبیج جال پھیلا ہوا ہے ہر طرف، اس لیے ہر شخص کو اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ شرک ہمارے یہاں سے ختم ہو، ہمارے گھروں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہماری بستیوں سے کس طرح ختم ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور سب کی ذمہ داری ہے اپنے دین کی نشر و اشاعت کی، دین کی دعوت کی، تبلیغ کی، اور یہی مومن کا سب سے بڑا کام ہے۔ نماز کا ٹائم مقرر ہے، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے، لیکن دعوت توحید، اللہ رب العالمین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا، یہ انسان کا جب بھی جہاں بھی جس جگہ اس کو موقع ملے، جہاں بھی دیکھے وہ اس کی دعوت دے، شرک سے لوگوں کو بچائے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ آپ لوگوں نے جانا ہے اور سنا بھی ہے کہ آپ مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شرک کی حالت میں وفات پا چکا ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بالکل صریح آیت کریمہ موجود ہے اس سلسلے میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی، دیکھ لیجئے میرے بھائی، کسی نبی، پہلے نبی ہی سے شروع کیا ہے، کسی نبی اور کسی بھی اہل ایمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چہ جائے کہ وہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اس کا خاندان، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ شرک پر اس کی وفات ہوئی ہے تو وہ والد ہی کیوں نہ ہو، والدہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے مغفرت کے لیے ایک دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ جیسے شیخ نے بتلایا تھا کہ کتنی بھی نیکیاں کر کے آپ لے کے جائیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عمل میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا رائے گا ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کیا ہم لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہے؟ اور یہ شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اسی سے تعلق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنی بالکل مختصر تعریف اور آسان تعریف سورہ اخلاص میں بیان فرما دی ہے کہ ہر چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھ لے اور اس کو جان لے، اور اپنا حق یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا حق جو ہے سورہ فاتحہ میں، جو بہت آسان سورہ ہے، سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں بتلا دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ دو ہے، کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تب پھر
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا کتنا ہوگا؟ بارش نازل کرنے والا ایک ہی ہوگا، کوئی دوسرا نہیں۔ اولاد دینے والا ایک ہی ہوگا، اسی طریقے سے مشکل کشائی کرنے والا ایک ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے تو وہ اپنے سارے اعمال میں ایک ہے، اپنے حقوق میں ایک ہے، اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے کتنے آسان زبان میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو جب اللہ کو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے؟ جو بندوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، جو کائنات، جس کا کائنات میں تصرف ہے، تو اب وہ ایک ہے۔ تو جب وہ ایک ہے تو اسی ایک کے سامنے ہمیں جھکنا ہے۔ یہ کہاں بتلایا اس کو بھی؟ جب وہ ایک ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی ایک کے حق کو بھی بندے سے کہلوایا اور اس کو سمجھایا کہ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اگر ہر مسلمان بندہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو پھر وہ شخص ابھی نماز میں آیا، اللہ رب العالمین کے دربار میں آیا ہے، اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات میں تصرف کرنے والا ہے اور اس کو پالنے پوسنے والا ہے اکیلے۔ جب وہ پالنے پوسنے والا، ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے اکیلے، نہیں تو کہہ دیتا کہ بھائی اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ فلاں فلاں بھی ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو کرپا کرنے والا، دیا کرنے والا، رحم کرنے والا ہے اور رحم کرتا بھی ہے۔ صرف رحمان کی صفت ہی نہیں ہے بلکہ وہ رحم کرتا بھی ہے۔ اگر وہ رحم نہ کرے تو ہم ایک پل بھی دنیا میں نہ رہ سکیں۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، دیکھیے اتنا آسان، خاص طور سے اردو زبان والوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے سمجھنا اس کو۔ مالک، مالک ہے، یوم دن، دین یعنی اس دن کا، تو قیامت کے دن کا وہ اکیلے مالک ہے۔ تو جب وہ پالنے پوسنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی اس دن کا اکیلے مالک ہے، تو پھر ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت، یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر بندہ ذرا سوچ لے، نماز میں کہتا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے کہ نہیں کہتا، پڑھتا ہے اس کو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی بندہ اگر اس معنی کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر جا کر کے پھر اسی مسجد کے باہر حضرت کی درگاہ بنی ہوئی ہے، وہ جا کر کے اپنا پورا نماز ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ یہاں تو کہتا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پھر یا خواجہ غریب نواز کہہ دیا، مجھ پہ خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کوئی نتھو رام یا گنگا رام نہیں، بلکہ عبداللہ عبد الرحمن، یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ یعنی ادھر اللہ رب العالمین سے کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم صرف تیرے در پہ آتے ہیں، صرف تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور جا کر کے پھر دوسری جگہ جھکاتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری کتاب پڑھتے ہیں، ہم تیرے کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جا کر کے دوسری کتاب کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کتاب سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور اس کا عقیدہ اس پر ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب یہی مسلمان کہہ کر کے جب جا کر کے دوسری طرف بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، یہ بندہ نواز ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، یا بندہ نواز، تو گویا اس نے اپنی نماز میں اللہ رب العالمین سے جھوٹ بولا ہے۔ اور میرے بھائیوں ڈر جاؤ، اس رب کے سامنے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں جب پوچھے گا
کہ تو نے تو کہا تھا یہ نماز میں. یہی بات تو اہل حدیث والے بھی کہتے ہیں, یہی بات تو وہابی لوگ کہتے ہیں, ایاک نعبد, تو بھی کہتا ہے, تو بھی کہتا ہے, صرف وہابی نہیں کہتے ہیں, تو بھی کہتا ہے. کوئی ایسا مسلمان بتلا دیجئے جو ایاک نعبد نہ کہتا ہو, وہ ایاک نستعین. اس کو اردو میں بتاؤ, اس بیچارے کو, اس بیچارے کو بتلا دو کہ یہی بات جو ہے جن کو تم وہابی کہتے ہو, جن کو تم تانے دیتے ہو, جن کو تم گالیاں دیتے ہو, بغیر گالیاں دیے تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, یہی بات تم کہتے ہو نماز میں اپنے. اس کا مطلب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کوئی دوسرا غوث اعظم نہیں ہے یا خواجہ غریب نواز کوئی دوسرا نہیں ہے, وہی اللہ رب العالمین. تو میرے بھائیو, یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے بڑی آسان بتلائی ہیں. قل هو اللہ احد, یعنی بندہ اللہ رب العالمین کو اکیلا مانے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اسماء میں, اس کے کام میں, اس کے ساری چیزوں میں, اس کے تصرفات میں. اور پھر بندہ ماننے کے بعد اس کا حق کیا ہے کہ اسی ایک سے مدد مانگے اور اسی ایک کی عبادت کرے. یہ بات میرے بھائیو ہر مسلمان کو سمجھنا جاننا بہت ہی ضروری ہے. یہ دو چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تبھی آپ شرک سے بچ سکتے ہیں, تبھی آپ شرک جیسے عظیم گناہ سے بچ سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایک بات میں بالکل پورا صفایا کر دیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اے لوگوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, اور اس کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں یہ لوگ وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. اور جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے, اور وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی شرک کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے ہیں, اور وہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, ہمارے ان اولیاء کے بارے میں نہیں نازل ہوئی ہیں. یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے ان اولیاء کے بارے میں. تو تم خوب اولیاء سے پکارو, یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے. اولیاء سے مانگے, اس لیے کہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں بتلائی گئی ہیں وہ سب بتوں کے بارے میں, حبل کے بارے میں, لات کے بارے میں, منات کے بارے, جو اس وقت جو درگا ہے, درگا مائی اور جو مائی ہیں, یہ ان کے بارے میں ہے. گنیش, یہ سب جو ہمارے برادران وطن جو پوجتے ہیں, جن کو یہ بت جن کو بنا کر کے پوجا جاتا ہے, وہ مراد ہے اس سے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کیسے ان کو کہیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. اب اللہ کے علاوہ میں کیا شامل ہے؟ سب شامل ہیں, چاہے بت ہوں, چاہے ولی ہوں, چاہے نبی ہی کیوں نہ ہوں, چاہے جبریل ہی کیوں نہ ہوں جو وحی لے کر کے آتے تھے. کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے ایک ذرہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی ہے. وہم یخلقون, بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پیدا کیے گئے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ان کا نام رہا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اموات, جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ اموات, یہ مردے ہیں. پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ جن کے پاس جاتے ہو وہ سب دنیا چلے گئے, مردے ہو گئے کہ نہیں مردے ہو گئے؟ قبر میں کون رہتا ہے؟ بادشاہ رہتا ہے, وہاں سے بادشاہت کرتا ہے, حکومت چلاتا ہے, وہاں پہ مردے رہتے ہیں. قبروں میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اموات, یہ قبروں میں جو یہ مردے ہیں, غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہیں. ہمارے یہیں تو جھگڑا ہوتا ہے, یہ جو قبر میں ہیں کیا ہیں؟ زندہ ہیں کہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ غیر احیاء, اموات مردے ہیں. اور پھر اس کی تشریح بھی کر دی, کیسے مردے ہیں؟ زندہ نہیں ہیں. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت اور کرتا ہے, وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. کیا معلوم ہوا؟ کہ جن کو قبر والوں کو تم پکارتے ہو, ان کو, بابا کو یہ بھی نہیں پتا ہے, حضرت جی کو, کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. کہاں سے؟ قبر سے.
مٹی سے. تو معلوم کیا ہوا کہ اس سے مراد خاص جو ہیں وہ قبر والے ہی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں بالکل خاص طور فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. اے نبی، اور جتنے بھی جو آپ بھی اگر چاہیں تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. تو جب اللہ کا نبی نہیں سنا سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں سنانے والے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے بالکل واضح، اور شرک کی جہاں جہاں مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے، ہر ایک ادنا شخص کو بدھو شخص کو بھی سمجھ میں آ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے اچھے انداز میں فرماتا ہے ایک مثال بیان کیا جاتا ہے تمہارے سامنے، فاستمعوا لہ، تو غور سے سنو اس کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز کیا، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ہیں ایک مکھی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا لن جب داخل ہوتا ہے تو معنی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ہیں ایک مکھی بھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یعنی ایک ہی نہیں، سارے اولیاء مل کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ارے ان کے کمزوری کا عالم یہ ہے، لاچاری کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کی قبر پہ یا ان کے اوپر بت بنائے ہوئے ہو ان کی شکل میں، یا ان کے قبر پہ مکھی کوئی چیز اٹھا لے، کوئی چڑھاوا اٹھا لے، تو وہ اس کو چھین نہیں سکتے ہیں، اس سے منع بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کتنی آسان مثال بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن میں. اللہ رب العالمین بندوں سے، لوگوں سے، اپنے بندوں سے مخاطب، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب اس میں مخاطب ہیں. آسان زبان. یہ مکھی جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی کتنی کمزور ہے، یہ سب تمہارے مل کر کے، ایک مکھی تم سب مل کر کے بھی نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے ہو کہ کوئی پیدا کر سکا ہے آج تک. یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے. تو ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والا بھی کیا ہے، کمزور ہے، اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے. طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. سن لو میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ، ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی. میرے بھائیو، جب ہم اللہ کی قدر نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، کیا ملے گا ہمیں، کیا ملے گا ہمیں. اور شرک ایسے ہی نہیں میرے بھائیو کہ آپ یہ سمجھے کہ الحمدللہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم بڑھ کے پکے موحد. ایسا نہیں. آپ اگر سو گئے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، تب کیا ہوگا؟ پوچھ لو قرآن سے، ہم سے نہیں. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، والعیاذ باللہ. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، ہمیشہ پڑھو، اور مشرک نہ ہو جاؤ، مشرک نہ ہو جاؤ. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم بے نمازی ہیں، اذان حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، اللہ بلاتا ہے آؤ ہمارے، ہم نہیں آتے ہیں، تو ہم نے گویا ہم نے شرک کیا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے میرے بھائیو. اور بڑی آسان، اللہ رب العالمین، قرآن پڑھو. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا قریب کر رہا ہے اور بندوں کی بندگی سے دور کر کے اپنے بندگی میں لاتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں قرآن سے دور کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک سوال کرتا ہے. تم جاتے ہو حضرت جی کے درگاہ میں، حاجی علی کے دربار، بندہ نواز، گلبرگہ شریف، بہرائچ شریف، فضا شریف، سب کہتے ہیں، لیکن یہی انسان اتنا گیا گزرا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کے زبان سے اتنا نہیں نکلے گا کہ مکہ شریف نہیں کہے گا، لیکن جتنا بہرائچ شریف کہے گا، جتنا اجمیر شریف کہے گا، دیوبند، سب میں شریف لگائے گا، لیکن مکہ شریف اتنی آسانی سے نہیں کہے گا. تو اللہ رب العالمین ایک سوال کرتا ہے، جت کو تم، یہ سب ہیں داتا گنج یا جتنے بھی
الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بتاؤ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بلا بالکل ہے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، تو پھر کیوں پھر دوسرے کے پاس جاتے ہو؟ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچا دیا ہے یہ بات۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خط میں جو اللہ نے اپنا پیغام دیا ہے اپنے بندوں کے پاس، اس کو پڑھیں، اس پیغام کو سمجھیں، نہیں تو ایسے شرک کے دلدل میں گھسے رہو گے اور سمجھو کہ ہم پکے سچے 100 نمبر کے مسلمان ہیں، موحد ہیں، چاہے اوپر سے نیچے پیر سے لے کر سر تک شرک ہی میں ڈوبے رہو، شرک میں ڈوبے رہو اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جو بیچارہ کہے نہیں صرف ایک اللہ، اوپر والے کو پکارو، تب کہیں گے اوپر والے کو پکارے، اوپر والے کو پکارے، اچھا اوپر جانے کے لیے کیا چاہیے؟ لفٹ چاہیے، زینہ چاہیے، سیڑھی چاہیے، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ اوپر پہنچائیں گے تم کو، ڈائریکٹ کیسے اوپر جاؤ گے؟ یعنی کتنی بیوقوفی کی باتیں ہیں اور کتنے آسان طریقے سے اور ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں اور بندہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ٹھیک ہے اگر ہم مان لیں چلو ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا؟ کیسے ہم تک پہنچو گے؟ کب کس حالت میں رہو، کیا کرو گے تب ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے؟ یہ تو نہیں بتلایا کہ فلاں ولی کے پاس جاؤ گے تو ہم تک پہنچو گے، تمہاری بات ہم تک پہنچائیں گے، نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی بندہ مجھے پکارے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، جب بھی پکارے، جو بھی پکارے، جب بھی پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو پھر یہ کہاں کی بات کی اللہ ڈائریکٹ تم وہاں اوپر جا سکتے ہو، تمہاری بات اوپر پہنچ سکتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں شہرک سے قریب ہوں اور یہ کام کرو گے تو تم میرے قریب ہوگے، مجھ تک پہنچو گے۔ الٹی بات دیکھیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے، کیسے وہاں تک اپنی بات پہنچا دیں؟ لیکن یہ یو پی سے بغداد اپنی بات ڈائریکٹ پہنچا لیتے ہیں، انڈیا سے پکاریں گے یا غوث اعظم، تمہارے یہاں بیٹھا ہے، تمہارے گھر پہ ہیں وہ، تو ان بغیر کسی واسطے کے تم بغداد اپنی آواز پہنچا رہے ہو، جو کہ اللہ کا بندہ ہے، کہتے ہو وہ ہماری بات سنتا ہے، اور اللہ تمہاری بات نہیں سن سکتا ہے۔ وہ قبر من بھر مٹی کے نیچے قبر میں موجود ہے، اوپر سے تم پکارتے ہو، کہتے ہو یہ سنتا ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ، یعنی پاورفل کون ہوا؟ تمہارا ولی ہوا پاورفل۔ اللہ رب العالمین تمہاری بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے، یہ سن لیتا ہے، اللہ نہیں سن پاتا ہے۔ کتنی بڑی، یعنی ہمارے آنکھ میں دھول جھونک کر کے باہر نکلو اور سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی آگے کہے کہ نہیں سورج نہیں نکلا ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ آپ مردے کو کہتے ہیں کہ نہیں مردے کو زندہ کہو؟ نہیں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، پردہ فرمائے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور شرک کے بارے میں تو روز درس ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں تو روز درس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی جڑ ہے، یہ جب تک مضبوط نہیں ہوگی، جیسا کہ شیخ نے بتلایا، پھر آپ کی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، توحید ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور اگر شرک ہے یہی ہمیں روکنے والی ہے۔ توحید جنت میں لے جانے والی ہے اور شرک جو ہے یہ جنت سے روکنے والی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم تو پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر کے آ رہا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو نے مجھ سے ملاقات کی اس حال میں تیری موت ہوئی کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، مشرک نہیں تھا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو ہم اس سے کہیں زیادہ مغفرت لے کر کے آئیں گے، تجھ کو معاف کر دیں گے۔
آپ لوگ سن رہے ہیں، کچھ پلے پڑا، کچھ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اب اگر وہاں کوئی شخص آپ سے بھڑ جائے اور کہے کہ بھائی یہ تم کیوں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، تو کچھ دے سکتے ہیں جواب؟ اللہ کے بندے قل هو اللہ احد یاد کر لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یاد کر لیجئے۔ یہ بالکل آسان ہتھوڑے ہیں جو ان کے سر کو پھوڑنے کے لیے، ان کے دلیلوں کو توڑنے کے لیے ہیں۔ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر کے بہکاوے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں بہکانے والے کہ لنترانی اور ادھر ادھر کی قصے کہانیاں بیان کر کے بس آپ کچھ بھی کرو بخشے بخشائے ہو۔ میرے پاس اب اس میں تو نہیں چالو ہو رہا، تو آپ کو ایک کلپ سناتا کہ پاکستان کا آپ لوگ جانتے ہوں گے مفتی حنیف قریشی، بہت معروف ہے، اس کا ایک کلپ ہے میرے پاس۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، سنے ہوں گے آپ لوگ، فیس بک پہ اکثر وہ ہے اور اسی کے ذریعہ مجھے بھی ملا ہے۔ وہ جب مرا اور قبر میں جب اس کو دفنایا گیا اور منکر نکیر جب اس کے پاس آئے تو فرشتوں نے ان سے پوچھا من رب کا، تو اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، ما دین کا، کہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا تمہارے نبی کون ہے، کہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ ہکا بکا رہ گئے، کیسے شخص سے پالا پڑا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کیسے شخص کے پالا پڑا، ہکا بکا، جو بھی سوال کرو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، جو بھی سوال کرو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں وہ حیرت میں پڑ گئے، تو آواز آتی ہے، کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے، ہاں، کہ آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ ختم، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محبوب عبد القادر جیلانی کا دھوبی اگرچہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی پہ تعلیم اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری اور پتہ نہیں کیا کیا، پورا مجمع اٹھ پڑتا ہے اور اچھلنے کودنے لگتا ہے۔ اسی بات، یا اتنے جاہل لوگ ہو جائیں جب معاشرے میں، جب ان کو یہی نہیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ یعنی مداری لوگ تمہیں ایسے گمراہ کریں، جادو دکھا رہے ہیں، سمجھو یہ جادو ہی ہے۔ جس طریقے ہماری نظر بند کر کے ہم سب اس کو حق صحیح مان لیتے ہیں، گردن کاٹ دیا، ہاں ارے بہت کمال کر دیا جادوگر نے، وہی بات ہے۔ شعبدہ بازیاں ان کی، لنترانیاں، ساری چیزیں، زبانیں اتنی لمبی، ایسی ایسی بات، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ذرا برابر، ایسی ایسی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، ایسے ہی ہمیں ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، اور خاص طور سے شاید یہ معین الدین چشتی کے بارے میں، ان کی کرامت کیا تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ادھر کہہ دیتے تھے تو ادھر جتنے لوگ سب مسلمان ہو جاتے تھے، پھر ادھر جب کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ادھر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے سب مسلمان ہو جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اس طرح اتنا آسان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانی جھیلی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کتنی پریشانی جھیلی۔ اللہ تعالیٰ انہی کو بھیج دیتا، کیا ضرورت تھی اپنے نبی کو اتنی پریشانی، ڈنڈے کھانے کی، پتھر کھانے کی اور تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ایسی بات ہوتی، تمہاری بات میں سچائی ہوتی، تو ہندوستان میں ان کو سب جگہ لے جا کر کے خالی سلام پڑھوا کر کے اور سب کو مسلمان کروا لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے اجمیر ہی میں جہاں پہ ان کی درگاہ ہے، وہیں پہ زیادہ غیر مسلم ہیں۔ یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں میرے بھائیوں، پلجڑیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس کو ہمارے لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، یہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گدھے پر سوار تھا، گدھا آپ کے پیچھے میں سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یا معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
آج ہم صبح سے لے کر شام تک خالی شرک ہی میں مبتلا رہتے ہیں. ہمارے یہاں اسی کا جال بچھا ہوا ہے اور اسی کو اصل دین مان لیا گیا ہے. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب الحمدللہ نوجوان ہیں اور اس دین کو آگے بڑھنے کے لیے اب تو نبی نہیں آئیں گے. اب تو کوئی اور فرشتے نازل ہو کر کے یہ نہیں آئیں گے بتانے کے لیے کہ چلو بھائی اب ہم ساتھ میں ہمارے چلو اور توحید کی دعوت کو عام کرو. یہ ہم سب کے کندھے پر حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اصحاب کہف تھے، نوجوان تھے، ان لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی. ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، انہوں نے دیکھا اپنے قوم میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی، ہماری ذمہ داری، انہوں نے ذمہ داری محسوس کی، لے کر چلے. تو یہ ہماری ذمہ داری الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں، جن کو لوگ محسوس ہو رہا ہے اور جو سدھر رہے ہیں الحمدللہ ہم سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ ان کو وہ نعمت پتہ چلا کہ یہ توحید کی نعمت کیا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں تو کیا ہے، ہمیں تو وراثت میں مل گئی. لیکن جو لوگ سدھرے ہیں، جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور پھر دوبارہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، تب پھر ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے باپ بھی ایسے ہیں، ہمارے ماموں بھی ایسے ہیں، یہ کتنی غلاظت میں ہیں. تو وہ بیچارے جا کر کے محنت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. اور یہ تو انبیاء کی سنت سب پوری سابقہ سنت رہی ہے کہ جنہوں نے بھی توحید کا دعوت بلند کیا تو اس میں مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں. تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے.